اس سے پہلے کہ میں معافی مانگوں، میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ باقی سب باتوں کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ کر میرے دو سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا کہ کیا یونیفارم میں ڈیوٹی پہ موجود کسی بھی شخص کا کسی بھی دوسرے شخص پر کوئی بھی سیاسی جملہ کسنا درست ہے یا غلط؟ دوسرا سوال، اور دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے گا، کہ اگر آپ اپنی بہن، بیٹی، بیوی یا ماں کے ساتھ ہوں اور کوئی بھی شخص آپ پر کسی بھی طرح کا جملہ کسے تو کیا آپ خاموشی سے سر جھکا کر برداشت کر کے گزر جائیں گے یا اسے شرم دلانے کی کوشش کریں گے؟ اور پھر جس اقرار الحسن کو آپ جانتے ہیں، اس نے سریام پروگرام کے 14 سالوں میں دوسروں کے حق کے لیے اسی طرح سے آواز بلند کی ہے، لیکن جب اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو آپ میں سے کچھ دوست کہتے ہیں کہ برداشت کرنا چاہیے تھا۔ جب اقرار الحسن لاہور کے اسی ایئرپورٹ پر امیر زادوں کو پروٹوکول دینے والے انہی ایف آئی اے کے افسران پر چیخا تھا، تب تو پورے پاکستان نے تالیاں بجائی تھی کہ واہ کیا دلیر آدمی ہے۔ لیکن وہی اقرار الحسن اسی لاہور ایئرپورٹ پر انہی ایف آئی اے افسران میں سے ایک افسر سے ایک غلط کام کرنے پر الجھا، تب ایک سیاسی جتھا یہ کہتا ہے کہ اقرار الحسن کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جی وہ پہلے صحافی تھا اور اب وہ سیاستدان ہے۔ سیاستدان؟ بھائی سیاستدان جب ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو جہاز کے دروازے پر پورا لاؤ لشکر انہیں پروٹوکول دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی ایف آئی اے کے افسران ان سیاستدانوں کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں۔ کس کی جرت ہے کہ ہٹو بچو کے شور میں کوئی ان پر کوئی جملہ کس سکے؟ میں تو ایئرپورٹ پر آپ کی طرح لائن میں کھڑا تھا، اسی لیے آپ مجھے ان سیاستدانوں کی جگہ نہیں اپنی جگہ رکھ کر سوچیں۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے اور آپ کی بہن، بیٹی، بیوی یا ماں آپ کے ساتھ ہوتی اور آپ میری طرح لائن میں کھڑے ہوتے اور کوئی اس طرح سے آپ کی تذلیل کے لیے کوئی بھی جملہ کستا تو آپ کیا کرتے؟ پکڑے جانے کے بعد اس ایف آئی اے کے افسر کا کہنا تھا کہ میں تو اپنے کولیگ سے بات کر رہا تھا۔ تو ایمانداری سے بتائیں کہ اگر میں آپ کے سامنے اپنے کولیگ سے بات کرتے ہوئے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہوں کہ یار یہ تو فلاں کی طرح ذلیل ہوگا تو آپ کو اچھا محسوس ہوگا؟ بلکہ یہی سوال ہمارے دوست سہراب برکت نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران پوچھا کہ بھائی آپ اس معاملے پر خام خواہ ناراض ہو رہے ہیں، اس افسر نے تو اپنے کولیگ سے بات کی تھی۔ تو میں نے عملی طور پر انہیں سمجھایا کہ کوئی کولیگ سے بھی بات کر کے آپ کو گالی دے تو اتنا ہی برا لگتا ہے جتنا کوئی آپ کے سامنے آپ کی جانب منہ کر کے آپ کو گالی دے۔ ذرا دیکھیے، وہ اپنے ایک کولیگ کے ساتھ بات کر رہا ہے، جو گفتگو وہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کولیگ کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کر رہا ہوں۔ یار بلال، یہ سہراب بہت ہی یار فضول آدمی ہے، خدا کی قسم یار۔ اب میں اپنے کولیگ سے بات کر رہا ہوں حضور، آپ کے چہرے کے جو غصے کے ایکسپریشنز ہیں، میں آپ سے کہوں کہ یار میں نے اپنے کولیگ سے یہ بات کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سرکاری افسر عام لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ آپ سب زندگی میں کبھی نہ کبھی ان وردی والوں کی فرعونیت کا نشانہ ضرور بنے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس حقارت اور رونت سے اس نے میری تذلیل کی کوشش کی وہ آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا، چونکہ ظاہر ہے اس وقت کیمرہ آن نہیں تھا۔ لیکن جب کیمرہ آن ہونے پر جھوٹا اور شرمندہ ہو کر یہ شخص بھیگی بلی بن گیا، معصوم سا چہرہ بنا لیا، تو کچھ دوستوں کو لگا کہ ہائے اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ میں خاص طور پر اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ ایک بار سوچئے کہ اگر آپ اپنی بہن، بیوی، بیٹی یا ماں کے ساتھ ہوتے اور سامنے کوئی نون لیگ کا حامی افسر آپ کی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر آپ کی تحقیر اور تضحیک کرتا تو کیا آپ تب بھی اس افسر کے لیے واہ واہ کرتے؟ آپ تب بھی یہ کہتے کہ برداشت کرنا چاہیے تھا، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا؟ اور پلیز مجھے اپنی جگہ پر رکھ کر دیکھیے یا خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچئے۔ میں نہیں ہوں سیاستدان اور نہ مجھے کبھی بننا ہے سیاستدان۔ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کے ہزاروں مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا، کبھی ووٹ نہیں مانگوں گا، کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا۔ میں آپ جیسے لائنوں میں لگے ہوئے لوگوں کے حق کی لڑائی کے لیے نکلا ہوں۔ میں تو پاکستان کے مڈل کلاس اور عام لوگوں کو اقتدار میں لانے کی جد و جہد کر رہا ہوں۔ میں تو ایک ایسی جماعت بنانے کی بات کر رہا ہوں جو کسی شخص یا خاندان کی بجائے آپ کے
اور آپ کے بچوں کی ملکیت ہو، جس میں میرٹ ہو، جس جماعت کے اپنے اندر جمہوریت ہو، جس میں ایک غریب کا بچہ بھی آگے آ سکے، جس میں مڈل کلاس نوجوان بھی لیڈر بن سکیں، جس میں مزدور کی بیٹی بھی وزیر اعظم بن سکے، جس میں کنڈکٹر اور ڈرائیور کا بیٹا بھی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکے۔ ایسی پارٹی، ایسا ملک جس میں مساوات ہو، جس میں عدل ہو۔ میں اس ملک کے محکوم عوام کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امیر زادوں، وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے اقتدار کے لیے لڑنے کی بجائے اپنی حکومت کے لیے جد و جہد کرو۔ پسے ہوئے اور کچلے ہوئے مظلوم لوگوں، تمہارے پاس سوائے ذہنی غلامی کی زنجیروں کے کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ سو آؤ، کسی شخص یا خاندان کی لڑائی لڑنے کی بجائے اس ملک میں عوام راج لگانے کی کوشش کرو۔ فوجی راج کا حل بھی بھٹو راج، شریف راج یا خان راج نہیں۔ جس دن عوام راج لگ گیا اس دن فوجی راج ختم ہوا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کو بھٹو، نواز شریف یا عمران خان جیسا فرد شکست نہیں دے سکتا، عوام راج جیسا ادارہ شکست دے سکتا ہے۔ تو ایک ایسا آدمی جو اپنی کرسی کے لیے نہیں، آپ کے بچوں کے اقتدار کی بات کر رہا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ شخصیت پرستی سے نکلو، موروثیت کی سیاست کا خاتمہ کرو، جو تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مخالف سیاستدانوں سے پہلے تمہارے ووٹ پر ڈاکہ تمہارے اپنے لیڈر نے ڈالا ہے، جس نے تمہیں کبھی پارٹی میں ووٹ کا حق نہیں دیا۔ ووٹ کا حق مانگنا ہے تو پہلے پارٹیوں میں ووٹ کو عزت دو۔ ملک میں جمہوریت چاہیے تو پہلے پارٹیوں میں جمہوریت لاؤ۔ ملک میں میرٹ چاہیے تو پہلے پارٹیوں میں میرٹ لاؤ، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تم اور تمہارے بچے ہمیشہ ان لوگوں کے ذہنی غلام رہیں گے۔ سوچو اگلے 5-10 سال میں کرو گے کیا؟ عمران خان کے فالوور سوچیں کہ جب خان صاحب خدا نخواستہ نہیں ہوں گے تو وہ کیا کریں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فالوور سوچیں کہ کیا ان کی نسلیں بھی مریم اور بلاول کے بچوں کی غلامی کریں گی۔ 78 سال سے شخصیت پرستی میں مبتلا لوگوں، نظام بدلنا ہے تو پہلے خود ایک نظام بناؤ۔ نظام کے مقابلے میں کوئی شخص اور اس کی اندھی محبت میں گرفتار ہجوم کبھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ کسی شخص کے لیے چلنے والی کوئی تحریک یا اٹھنے والی کوئی مزاحمت کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تحریک چلانی ہے تو مڈل کلاس کی حکمرانی کی تحریک چلاؤ۔ مزاحمت کرنی ہے تو عوام راج کے لیے مزاحمت کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں نہ کبھی ووٹ مانگوں گا، نہ کبھی کوئی عہدہ لوں گا، اور نہ کبھی چندہ مانگوں گا۔ اور اگر یہ میرا قصور ہے تو میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر اپنے یا کسی دوسرے کے حق کے لیے آواز اونچی کرنا جرم ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر کبھی میں معصوم بچیوں کی زندگی بچانے کے لیے جسم فروشوں کے سامنے چیخا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر میں کبھی کرپٹ، رشوت خور اور بدعنوان افسروں کے سامنے بولا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر میں نے کبھی کسی غلط بات پر یا غلط کام پر کسی سرکاری افسر سے سوال کیا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اور میرا 21 سال کا صحافتی کیریئر گواہ ہے کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ فوج کے افسران کی بھی سیاسی مداخلت کی مذمت کی ہے اور مخالفت کی ہے، اور اگر یہ بھی میرا جرم ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ تب آپ صحافی تھے اور اب آپ سیاستدان ہیں تو یہ غلط ہے، میں پھر کہوں گا میں کبھی ووٹ نہیں مانگوں گا، کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا، اور کبھی چندہ نہیں مانگوں گا۔ میں آپ سب کی طرح لائنوں میں لگا ایک عام آدمی ہوں، اور ایک عام آدمی کے طور پر اس ملک میں عوام راج لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 78 سال سے اس ملک پر قابض سیاسی اور فوجی اشرافیہ اور ان کے گماشتے سوشل میڈیا پر اپنی اپنی سیاسی دکانوں کے ساتھ ڈالرز کے رشتے میں بندھے یوٹیوبرز اور لائکس اور فالوز کے چکر میں پھنسے سوشل میڈیا کے جتھے ابھی اور بہت کچھ کہیں گے، ابھی اور بہت کچھ کریں گے، لیکن اس ملک میں عام آدمی کے اقتدار تک اور عوام کے راج تک میں انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹوں۔